امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے سوتیلے بھائی محمد بن حنفیہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی ایک اور زوجہ سے فرزند ارجمند تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے قبل اپنی وصیت میں محمد بن حنفیہ کو تاکید کی تھی کہ ہمیشہ اپنے دونوں بھائیوں حسنین کریمین علیہ السلام کا ساتھ دینا، اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو بھی نصیحت کی تھی کہ محمد بن حنفیہ کے ساتھ رواداری کا اور رحم دلی کا سلوک روا رکھنا، یہ تمہارا بھائی ہے۔ اور محمد بن حنفیہ کو وصیت فرمائی تھی کہ اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ رہنا۔ لیکن آخر ایسی کیا وجوہات تھیں کہ محمد بن حنفیہ نے کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سفر اختیار نہ کیا، اور واقعہ کربلا رونما ہو جانے کے بعد محمد بن حنفیہ نے امامت کا دعویٰ کیوں کیا، جبکہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام سجاد المعروف امام زین العابدین اس وقت حیات تھے؟ ان کے ہوتے ہوئے محمد بن حنفیہ نے امامت کا دعویٰ کیسے کر دیا؟ اور جب امام زین العابدین علیہ السلام کو محمد بن حنفیہ کے اس امامت کے دعوے کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب فتنوں کا آغاز ہوا اور بہت سے لوگوں نے اسلام کے خلاف بغاوت کر دی، زکوٰۃ دینا بند کر دیا اور جھوٹے نبیوں کے فریب کا شکار ہونے لگے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما دیا کہ میرے زندہ رہتے ہوئے اسلام میں کسی طرح کا نقص ناممکن ہے، اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان زکوٰۃ کے منکرین سے اور اسلام سے مرتدین کی سرکوبی کے لیے روانہ فرما دیا۔ ارتداد کے خلاف فیصلہ کن جنگ یمامہ میں لڑی گئی، جس میں بہت سارے مسلمانوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر کے جنگ کے نقشے کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ یہیں پر حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے ایمانہ قتل کیا تھا، انہوں نے مسلمہ کذاب کو اپنے اسی نیزے سے ایک کاری ضرب دے کر قتل کر دیا جس نیزے سے انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ زکوٰۃ کے مسئلے پر فریقین کی طرف سے لڑنے والے بہت سے لوگ مارے گئے تھے، اور جو قیدی بنے تھے ان کو مدینہ منورہ لایا گیا تھا۔ ان میں خولہ بنت جعفر حنفیہ بھی تھیں۔ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فصیح و بلیغ خطبہ دیا اور اپنے خاندانی وقار اور شان کو بیان کیا، اور فرمایا کہ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ ابو بکر صدیق ان کی فصاحت و بلاغت اور قبائلی شان و شوکت سے بے حد متاثر ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ ان سے نکاح فرما لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان سے ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ اور یوں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمایا۔ فرزند امیر المومنین محمد الاکبر المعروف محمد الحنفیہ انہی کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے تھے، جو اپنے بابا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عکس جمیل تھے، اور قوت حیدر کی پہچان اور بازو حیدر کرار اور علوی علم اور ذوالفقار کے وارث بنے۔ فاتح سفین و جمل اور نہروان یہی محمد الاکبر تھے۔ آپ کو فصاحت الہاشمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت خولہ بنت جعفر یمن کی شہزادی تھیں اور شمشیر زن تھیں، اور شجاعت اور فصاحت میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتی تھیں۔ محمد الاکبر الحنفیہ علیہ السلام آپ کی نسبت سے ابن حنفیہ معروف ہوئے۔ ان کے بچپن کے حالات پر زیادہ روایات میسر نہیں ہیں۔ جنگ جمل سے ان کا پتہ چلتا ہے کہ شجاع تھے۔ جنگ جمل میں جب ان کی عمر مشکل سے 15 یا 16 برس کی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فوج کا نشان مرحمت فرمایا تھا۔ جنگ کے ابتدائی انتظامات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آگے بڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور علم لے کر آگے بڑھے۔ اہل بصرہ نیزے اور تلواریں سنبھال کر ان کی طرف لپکے۔ ابھی وہ بالکل کم سن اور کم عمر تھے، اس لیے زیادہ بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھوں سے علم خود لے کر حملہ کر دیا۔ دوسرے سرفروشوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا اور یوں جنگ شروع ہو گئی۔ آغاز جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر محمد بن حنفیہ کو علم دے دیا۔ جنگ صفین کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حادثہ پیش آ گیا۔ دم آخر آپ نے جب حضرت حسن اور حسین علیہ السلام کو وصیتیں فرمائیں تو محمد بن حنفیہ سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے بھائیوں کو جو وصیتیں کی ہیں وہی وصیتیں تمہارے لیے بھی ہیں۔ میرے بعد تم دونوں بھائیوں کو جو وصیتیں کی ہیں وہی کرنا اور ان کے کاموں کو سنوارنا۔
ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ پھر حضرت حسن اور امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کے یعنی محمد بن حنفیہ کے بارے میں یہ وصیت ہے کہ وہ تمہارے حقیقی بھائی کے برابر ہیں اور تمہارے باپ کے ہی لڑکے ہیں۔ ان کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارے باپ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے اس وصیت کو پورے طور پر ملحوظ خاطر رکھا اور کسی بھی موقع پر محمد ابن حنفیہ کو نظر انداز نہ ہونے دیا۔ چنانچہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کا وقت آخر ہوا تو امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تم کو تمہارے بھائی محمد بن حنفیہ کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، وہ دونوں آنکھوں کے درمیانی چمڑے کی طرح عزیز ہیں۔ پھر محمد بن حنفیہ کو بلایا اور ان کو فرمایا کہ تم کو بھی یہی وصیت کرتا ہوں کہ ضرورت کے وقت حسین علیہ السلام کے ارد گرد رہنا، جمع ہو کر ان کی مدد کرنا۔ امام حسن علیہ السلام کے بعد محمد بن حنفیہ امام حسین علیہ السلام کو ہی اپنا بڑا بھائی سمجھتے رہے اور ان کی مشکلات میں ایک وفادار بھائی کی حیثیت سے ان کے مخلص اور غم گسار رہے۔ معاویہ ابن ابی سفیان کی وفات کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا اور اس نے خلافت پر قبضہ جما لیا تو اس نے امام حسین علیہ السلام سے اپنی بیعت طلب کی۔ تو اس موقع پر امام حسین علیہ السلام شش و پنج میں مبتلا ہو گئے کہ ایسے نازک موقع پر کیا کیا جائے۔ تو ایسے نازک موقع پر محمد بن حنفیہ اپنے برادر امام حسین علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر سلام عرض کرنے کے بعد کہنے لگے کہ میرے بھائی، میں دنیا میں آپ سے زیادہ کسی کو اپنا خیر خواہ تصور نہیں کرتا اور آپ بھی مجھے اپنا خیر خواہ تصور کرتے ہیں۔ ہم ایک باپ کا خون ہیں۔ میں کبھی بھی آپ کے بارے میں وہ نہیں سوچوں گا یا وہ نہیں چاہوں گا جو میں خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تو بھائی مجھے مشورہ دیجئے کہ میں اس نازک صورتحال میں کیا کروں۔ محمد بن حنفیہ کہنے لگے کہ برادر، میں تو یہ کہوں گا کہ نہ تو آپ یزید کی بیعت کریں اور نہ ہی ابھی کسی خاص شہر کی جانب اپنا رخت سفر باندھیں اور اپنے سفیر کو بھیج کر لوگوں کو اپنی خلافت کی دعوت دیجیے۔ اگر وہ بیعت کر لیں تو ہمارے لیے موجب شکر ہوگا، اور اگر وہ آپ کے علاوہ کسی اور شخص پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہو جائے تو اس سے آپ کے مذہب پر اور آپ کی عقل میں کوئی کمی نہ آئے گی اور آپ کے فضائل پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے گا، اور آپ کسی طرح سے بھی کسی متعین شہر اور متعین مقام پر جائیں گے تو مجھے ڈر ہے کہ وہاں کے لوگوں میں آپ کے بارے میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ ان میں ایک جماعت تو آپ کا ساتھ دینے پر راضی ہوگی لیکن ایک جماعت آپ کے خلاف ہو جائے گی، پھر یہ دونوں جماعتیں باہم لڑیں گی اور درمیان میں آپ کی ذات اقدس ہی ان کے نیزوں کا اور تلواروں کا نشانہ بنے گی۔ اگر یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو نسب اور ذاتی اوصاف کے اعتبار سے اس امت کا معزز ترین اور بلند ترین شخص سب سے زیادہ ذلیل اور پست ہو جائے گا اور اس کا خون سب سے زیادہ ارزاں ہوگا۔ یہ مشورہ سن کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں کہاں جاؤں؟ تو ابن حنفیہ کہنے لگے کہ آپ مکہ مکرمہ چلے جائیے، اگر وہاں آپ کو اطمینان سے بیٹھنے کا موقع مل جائے تو خود ہی کوئی سبیل نکل آئے گی، اور اگر حالات خلاف ہوئے تو ریگستان اور پہاڑی علاقوں میں نکل جائیے گا، اور جب تک مالک کوئی فیصلہ نہ کر لے اس وقت تک برابر ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہوتے رہیے گا اور حالت سفر میں رہیے گا۔ اس دوران میں آپ کوئی نہ کوئی رائے قائم ضرور فرما لیں گے اور آپ کسی نہ کسی نتیجے پر ضرور پہنچ جائیں گے، کیونکہ جب حالات کا سامنا ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ کی رائے نہایت صائب اور آپ کا عمل نہایت محتاط ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں سن کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے بہت محبت آمیز نصیحتیں کی ہیں، مجھ کو امید ہے کہ تمہاری رائے صائب ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک حد تک ان کے مشورے پر عمل بھی کیا، چنانچہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے گئے، پھر کوفیوں کی پہم دعوت پر چند دنوں کے بعد کوفہ روانہ ہوئے، لیکن تقدیر الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا، اس لیے آپ کی شہادت کا حادثہ عظمیٰ پیش آ گیا۔ محمد بن حنفیہ اس حادثے میں آپ علیہ السلام کے ساتھ موجود نہ تھے۔ محمد بن حنفیہ کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شریک سفر نہ ہونا کچھ تعجب کی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن تاریخ دانوں نے اس کے بارے میں بہت سی روایات بیان کی ہیں جن میں مستند اور نہایت مؤثر تاریخ دان بھی شامل ہیں۔ ان تاریخ دانوں کی روایات کے مطابق امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے برادر محمد بن حنفیہ کو خود ہی اپنے ساتھ شریک سفر ہونے سے منع فرما دیا تھا۔ اس کے کچھ پہلو تھے۔ ایک پہلو تو یہ تھا کہ محمد بن حنفیہ بیماری کا شکار تھے اور زیادہ سفر اختیار نہ کر سکتے تھے اور جنگی مہمات میں بھی برابر حصہ نہ لے سکتے تھے، اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے محمد بن حنفیہ کو
خود اپنا نائب مقرر فرمایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ آپ مدینہ منورہ میں میری آنکھ بن کر رہیں گے اور کچھ بھی غیر معمولی چیز سامنے آئے تو مجھے مطلع کریں گے۔ امام رازی اور امام تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جس سفر پر روانہ ہوئے تھے اس کا اختتام امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی دردناک شہادت کی صورت میں ہوگا کہ اس وقت کوئی بھی نہ جانتا تھا، اس لیے محمد بن حنفیہ کو اس معاملے میں مورد الزام ٹھہرانا کہ وہ جان بوجھ کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے سفر میں شریک نہ ہوئے تھے، یہ کہنا مناسب نہیں ہے۔ محمد بن حنفیہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ یزید سے ملنے کے لیے دمشق میں اس کے دربار بھی گئے تھے، اور جب یہ یزید سے ملاقات کرنے کے بعد مدینہ منورہ واپس آئے تو تابعین کا اور عام مسلمانوں کا ایک جمع غفیر ان کے پاس حاضر ہوا اور آ کر یزید کے بارے میں ان سے دریافت کرنے لگا کہ یزید کیسا ہے اور آپ نے یزید کو کیسا پایا۔ محمد بن حنفیہ فرمانے لگے کہ یزید تو نیک پارسا ہے، سنت رسول کا پابند ہے اور اچھائی کو قائم کرنے والا ہے، یعنی اس میں کوئی نقص نہیں دیکھا میں نے جیسا کہ تم لوگ بیان کرتے ہو۔ وہیں پر حضرت عبداللہ بن متی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے جو کہ روایات کے مطابق صحابی رسول تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے ابن حنفیہ، میں نے خود یزید کو ان تمام برائیوں میں ملوث دیکھا ہے اور میں نے اس بات کا بغور مشاہدہ کیا ہے، میں اس کے پاس رہا ہوں، اس نے صرف آپ کو دکھانے کی غرض سے اس طرح کے نیک کام اختیار کیے تاکہ آپ اہل مدینہ میں جا کر یزید کی اچھائی بیان کر سکے۔ مفسرین اور مورخین بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن متی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ صحابی رسول تھے اور محمد بن حنفیہ کا شمار تابعین میں ہوتا تھا، اس لیے ایک تابعی کے بیان کے اوپر ایک صحابی رسول کے بیان کو فوقیت دی جائے گی۔ چنانچہ یزید فاسق و فاجر تھا، یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد محمد بن حنفیہ نے امامت کا دعویٰ کیا اور اس کا ایک مراسلہ امام سجاد المعروف امام زین العابدین کی طرف بھی روانہ کیا کہ میری امامت کو قبول فرمائیے، اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پہلے دو اماموں کے برعکس اپنے بعد کسی کو امام مقرر نہیں فرمایا ہے، اور یہ کہ میں علی علیہ السلام کا فرزند ارجمند ہوں اور عمر اور زیادہ احادیث نقل کرنے کے اعتبار سے بھی انہیں امام زین العابدین علیہ السلام پر برتری حاصل ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے چچا کے جواب میں ان کو جہالت سے دوری اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کی اور لکھا کہ میرے والد گرامی امام حسین علیہ السلام نے عراق کے سفر سے پہلے میری امامت کی وصیت فرما دی تھی اور اپنی شہادت سے کچھ لمحے پہلے بھی مجھ سے عہد لیا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد محمد ابن حنفیہ نے امامت کے دعوے سے دستبرداری اختیار کر لی تھی اور انہوں نے ہمیشہ امام سجاد امام زین العابدین کی پیروی کی تھی۔ محمد بن حنفیہ کا مقصد حضرت امام سجاد کے ساتھ اختلاف کرنا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے امر حق واضح کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ چنانچہ وہ حضرت امام سجاد علیہ السلام امام زین العابدین کی امامت سے کبھی دستکش نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کی آل کا پکا محب بنا دے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیے گا۔